اصل میں انسان توازن ہی برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس کے تحت شعور میں اس کو یہی معلوم بھی ہے، مگر شعوری طور پر وہ زگ زیگی بنا رہتا ہے، یا تو جان بوجھ کر شعور کے پیچھے نہیں جھانکتا، یا مچلا بن کر بہتا ہی چلا جاتا ہے کہ جو ہو۔ ایسا تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے کہ آپ مثبت کرو بھی نہیں، سوچو بھی نہیں اور نتیجہ خود ہی مثبت آ جائے۔ توازن کے اصول دیکھنے جاننے پڑتے ہیں۔ ہر کا توازن بہرحال الگ ہے، رنگ، نسل، عمر، خطہ اور عقل، حالت اور حالات، جس میں اور جس کو توازن چاہیے۔ سعید اختر، دا گریٹ آرٹسٹ، ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا، میں تو کافی کی پیالی لے کر بھی چلتی ہوں تو اس پیالی کے اندر کا پانی ساکت نہیں رہتا، اور مجھے سب کہتے ہیں تمہارا توازن ہی بگڑا ہوا ہے، دیکھو فلاں کیسے باریک تار پر چل لیتی ہے۔ سعید صاحب نے مجھے کہا، ان سے کہنا رسی پر توازن اس کے دوسرے ہاتھ میں چھتری نے بنایا ہوا ہے۔ یہ تو مجھے اچانک ہی یاد آ گیا۔ ہم سب کے پاس مضبوط چھتریاں ہیں اللہ سونے کی طرف سے، ہم استعمال میں ہی نہیں لاتے۔ کھانے بیٹھتے ہیں تو رکتے نہیں، پانی کھولا تو بند کرنا بھول گئے، ٹی وی لگایا تو 5 گھنٹے ٹی وی کے ہی آگے بیٹھے رہے، گھر کا کام پڑا ہے، بچوں کا کام پڑا ہے، کہیں جانے کی تیاری پڑی ہے، اور بھی بہت کچھ ہم کو سمجھ نہیں آتی، اور کہتے ہیں کہ وقت کم پڑ گیا ہے، یا کیسے پوری ڈالیں زمانے کی رفتار ہی بہت تیز ہے۔ توازن خود برقرار رکھنا پڑتا ہے، زمانے نے نہیں۔ اور کس نے کب کہا ہے کہ زمانے کی رفتار سے چلیں؟ دن رات ملا کے اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے بنائے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ خود کے بے انتہا جھمیلے نہ پالیں تو توازن برقرار رہتا ہے۔ خود کے توازن کے ہم خود ہی مالک ہیں، جب متوازن زندگی کی شروعات کر لیں اور کب بگاڑ ڈال دیں۔ خود کے توازن میں اور خود کے ساتھیوں کو، پیاروں کو بھی گھسیٹتے ہی جائیں اس میں، تو اصلاً توازن کے عناصر کیا ہوئے، یا کوئی ایک عنصر کیا ہوا؟ توازن کا عنصر ہوا کہ گزران کا آپ کو بتانا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے اور آپ اس کے خود ہی ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں۔ آپ نہیں چل سکتے بہت سو کے ساتھ تو ساتھی کم کر لیں، بہت سے ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے تو ذمہ کم کام لیں اور خوب نبھائیں۔ معلوم پڑے میرے توازن ہونے کے عنصر میرے اندر ہی پڑے ہیں اور میرے متلاشی ہونے کے منتظر ہیں۔